ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ 9 انڈوں کو سی رہی تھی۔ جب بچوں کو نکلنے کے وقت آیا تو 9 میں سے 8 انڈوں میں سے تو پیارے پیارے ننھے منھے چوزے نکل آئے، لیکن 9واں انڈا کئی دن تک یوں نہیں پڑا رہا۔ بطخ نے کچھ دن تو وہیں بیٹھ کر انتظار کرتے رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ انڈا ٹوٹ نہیں رہا تو اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے چوزوں کو لے کر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک تڑاخ کی آواز سے انڈا ٹوٹا اور اس میں سے ایک عجیب سے ہیبت کا سیاہ چوزا برآمد ہوا۔ وہ باقی چوزوں سے کچھ بڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شکل و صورت تو بطخ کے چوزوں جیسے ہی تھی، مگر قد اور رنگت بالکل مختلف تھی۔ بطخ اسے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، لیکن اس نے بہرحال اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ بدصورت بطخ کی شکل و صورت بطخ کے لیے مشکل کا باعث بن گئی۔ وہ جب اپنی چوزوں کو پانی کے تالاب پر لے جاتے تو دوسری بطخیں بدصورت چوزے کا خوب مذاق اڑاتی۔ پہلے تو بطخ نے دوسرے کا مذاق برداشت کیا، مگر جب وہ تنگ آ گئی تو اس نے بطخ سے شکایت کر دی۔ بطخ نے بدصورت چوزے کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ اسے ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدصورت چوزے کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بدصورت چوزا اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی بڑا غمگین ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ سر جھکائے تالاب سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ پریشانی اور غم کے باعث سے اسے اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ رات آئے تو وہ اور بھی پریشان ہوا۔ اچانک اسے دور ایک روشنی چمکتی نظر آئی۔ اس نے ہمت باندھی اور ادھر چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکیوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سارے دن کی بھوک پیاس اور سفر سے وہ بہت تک چکا تھا۔ وہ ایک دیوار کے قریب لیٹ گیا اور جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گھر کے اندر دیکھا۔ ہوائیوں کی صبح ہونے پر گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت کی نگاہ جب اس بدصورت چوزے پر پڑی تو اسے بڑا ترس آیا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر کے اندر لایا اور اسے کھانے کو دیا۔ بدصورت چوزا اب وہی رہنے لگا۔ بوڑھی عورت اس کا خیال رکھتے اور وقت پر اسے کھانا دیا کرتے۔ اس گھر میں بدصورت چوزا اکیلا نہیں تھا۔ وہاں پہلے سے ایک مرغی، ایک بلی اور ایک گلہری بھی رہتے تھے۔ مرغی کو بدصورت چوزے پر اپنے مالکن کی خاص مہربانی پسند نہ آئی اور وہ اس سے حسد کرنے لگے۔ وہ اکثر بدصورت چوزے کو ستاتے رہتے اور کوشش کرتے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ بدصورت چوزا اس کے سلوک کو خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ مرغی نے کامیابی ہوتی نہ دیکھی تو ایک روز اس نے بلی کو علیحدہ لے جا کر مشورہ دیا کہ وہ موقع پا کر بدصورت چوزے کو کھا جائے۔ بلی نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر پھر لالچ میں آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رات کو بدصورت چوزے کو چٹ کر جائے گی۔ اتفاق سے گلہری قریب موجود تھی۔ اس نے مرغی اور بلی کی باتیں سن لی۔ اس نے جا کر بدصورت چوزے کو سب کچھ بتا دیا۔ بدصورت چوزے کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک باغ میں پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ باغ میں بچے کھیلنے آتے اور اکثر کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لاتے تھے۔ بدصورت چوزے کو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ آسانی سے کچھ مل جاتا۔ اس نے وہی بسیرا کر لیا۔ وہ دن بھر پانی میں ہلا گلا کیا کرتا اور جب بھوک لگے تو باغ میں گھوم پھر کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر لیا کرتا۔ وہ اکثر آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتا تھا جو پڑپڑاتے ہوئے باغ کے اوپر سے گزرتے تھے۔ وہ ان کی نقل کرتے ہوئے اپنے پر خوب پڑاتا مگر اڑ نہ پاتا۔ کچھ دن تو وہ اڑنے کی کوشش میں مصروف رہا، مگر آہستہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ وقت گزرتا رہا اور بدصورت چوزا بڑا ہو چکا تھا۔ اب اس کی جسمات میں پہلے سے ہی کہیں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پانی میں خوب ڈبکیاں لگاتا اور غوطے کھاتا۔ اس نے چھوٹی مچھلیاں پکڑنا بھی سیکھ لیا تھا۔ بدصورت بطخ نے باغ کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اسے اب کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ دن بھر باغ میں کھیلتے بچوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا۔ بچے بھی کبھی کبھار اسے پکڑنے کی کوشش کرتے۔ بدصورت بطخ بہت ہوشیار اور تیز ترار تھا۔ وہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ جب بہار کا موسم شروع ہوا تو باغ میں رنگ برنگ پھول کھل گئے اور ہر طرف سبزی پھیل گئی۔ ہر چیز خوبصورت اور پیاری دکھائی دینے لگی۔ ایسے کام میں ایک روز بدصورت
خوبصورت بطخ نے تالاب کے پانی میں اپنا آنکھ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے نئی سفید پر نکل آئے تھے، گردن نہایت خوبصورت انداز میں خمدار ہو چکی تھی اور دم کے نئی پر اوپر اٹھ گئے تھے۔ وہ بطخ نہیں، وہ تو ایک خوبصورت راج ہنس تھا۔ اس نے جب اپنے لمبو پروں کو اوپر بڑھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اب اڑ سکتا تھا اور اس کی خوبصورتی بھی مثال تھی۔ بچے کیا بڑے بھی اسے دیکھنے کے لیے باغ میں آتی تھی۔ لوگ اس کے حسن کی خوب تعریف کرتے۔ بدصورتی کا وہ احساس جس نے اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھی تھی اب مٹ چکا تھا۔ دوستو، یہ کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔